الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ولما برزوا لجالوت وجنوده اور جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کی لشکر کے قالوا ربنا افرغ علینا صبرا تو کہنے لگے ہمارے پروردگار ہمیں صبر و استقلال عطا فرما وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما کافروں پر فَعَذَبُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ پس شکست دی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
اور عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت اور علم دیا اس کو جو چاہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، البتہ خراب ہو جاتی زمین. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ہیں رسولوں میں سے. آمنت باللہ وبآیاتہ، حضرات گرامی، جو آیات اس وقت تلاوت کی ہیں، ان سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے طالوت اور اس کی لشکر کا ذکر فرمایا تھا، اور اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ طالوت نے اپنے لشکر کا امتحان کرنا چاہا کہ کون میدان جہاد کے اندر ثابت قدم رہ سکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تبارک و تعالی تمہاری آزمائش ایک نہر کے ذریعے سے فرمائیں گے، اس لیے اس نہر پر پہنچ کر اس سے پانی نہ پینا. جس نے پانی پی لیا تو اس کا ہمارے لشکر کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا، اور جس نے بالکل نہ پیا یا چلو بھر پی لیا تو وہ ہمارا ساتھی ہوگا. اس امتحان کے اندر اکثریت ناکام ہوئی اور تھوڑے سے لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور ان تھوڑوں سو میں بھی نہر عبور کرنے کے بعد اختلاف پیدا ہوا کہ جب جالوت اور اس کے عظیم الشان لشکر کو سامنے دیکھا تو ہمت ہار گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے اندر جالوت اور اس کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو جو کامل ایمان تھے انہوں نے تسلی دی اور تاریخ کو ان کے سامنے رکھا کہ دیکھو کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے سے لوگ اکثریت پر غالب آ گئے. تو فتح اور نصرت کا تعلق اقلیت اور اکثریت کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے ساتھ. تو اس لیے تم اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے اوپر یقین رکھو. اور بالآخر صرف 313 یا 319 کی تعداد حضرت طالوت کے ساتھ باقی رہ گئی، اور اس تعداد نے پھر دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی میدان جنگ کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، کہ جب میدان جنگ میں طالوت اور اس کی لشکر کا جالوت اور اس کی لشکر کا سامنا ہوا، جب آمنے سامنے دونوں لشکر آئے تو طالوت اور اس کی لشکر نے، جو اس وقت اہل ایمان تھے بنی اسرائیل، انہوں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان لشکر ہے. روایت
روایات کے اندر آتا ہے کہ جالوت کے ساتھ 1,00,000 فوج تھی، بعض روایات کے اندر 90,000 اور بعض روایات کے اندر 3,00,000۔ تو اس وقت یہ جو جواب میں ان کے مقابلے میں 313 تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اس میدان جنگ کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس نبی کا بھی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے گڑ گڑائے۔ فرمایا کہ اہل ایمان کے مقابلے میں جو کفار ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان، وہ ہمیشہ اپنی فوج پر، اپنی طاقت پر، اپنے وسائل پر، اپنے اسباب پر، اپنی اکثریت پر انہیں گھمنڈ ہوتا ہے، وہ غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور ان اسباب اور وسائل کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جب میدان جنگ کے اندر آتے ہیں تو گاتے ہوئے، ناچتے ہوئے اور شراب پیتے ہوئے نشے کی حالت میں آتے ہیں۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کو ہر دور کے اندر یہ سبق دیا گیا کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی سختی آئے، کوئی تکلیف آئے، دشمن سے مقابلہ ہو، تو تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اللہ سے مدد اور فتح اور کامرانی طلب کرو۔ تو فرمایا کہ طالوت اور اس کے لشکر نے بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ غزوہ بدر ہو رہا ہے، آقا نامدار سرور کائنات اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 313 صحابہ ہیں۔ پوری رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی، الدعاء مخ العبادت، دعا یہ عبادت کا مغز۔ ساری رات اللہ سے دعا مانگتے رہے، اے پروردگار یہ مٹھی بھر جماعت ہے جسے میں نے جنگ کے اندر دھکیل دیا، اے اللہ اگر یہ لوگ مارے گئے تو اس روئے زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کو دعا مانگی، دن کے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رو رو کر کے، یا حی یا قیوم، اے پروردگار جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو ہمیں فتح اور کامیابی عطا فرما اور ہماری مدد فرما۔ فرماتے میں واپس لوٹ گیا، پورے میدان جنگ کا میں نے دورہ کیا، چکر لگایا، واپس دوڑ کر کے آیا، دیکھا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں پڑے ہوئے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب میدان جہاد کے اندر جاؤ، دشمن سے مقابل ہو تو اللہ سے دعا مانگو، اللہم منزل الکتاب مجری السحاب سریع الحساب ہازم الاحزاب اہزمہم۔ اے اللہ، اے وہ ذات جس نے کتاب نازل فرمائی اور جس نے بادل چلائے اور جو بہت جلد حساب لینے والا ہے اور جو دشمنوں کو اور ان کے لشکروں کو شکست دینے والا ہے، اے اللہ اس دشمن کے لشکر کو شکست سے دوچار فرما۔ اور اس دعا کے اندر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی کہ مسلمان جب جہاد کرتے ہیں تو ان کے جہاد اور قتال کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ زمین کے اوپر قبضہ کر لیں، وہ اپنی ملک کی سرحدات کو بڑھا لیں اور وہ لوگوں کے وسائل پر قابو پا لیں، اور سونا اور جواہرات ان کا مقصد نہیں ہوتا، مال غنیمت ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ منزل الکتاب، جس ذات نے کتاب نازل کی ہے اس کتاب کو عام کیا جائے، اس کے احکامات کو دنیا کے اندر پھیلایا جائے۔
اور جب اس کتاب کی احکامات اور اس کی تعلیم دنیا کے اندر پھیلانے میں رکاوٹ پیدا ہو تو جہاد اور قتال کے ذریعے سے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کے جہاد کا مقصد صرف اعلیٰ کلمۃ اللہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر کے رب العباد کی بندگی کے اندر لایا جائے۔ تو اسی طریقے سے طالوت اور اس وقت کے اہل ایمان نے بھی اللہ سے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں صبر و استقلال عطا فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو دشمن کے مقابلے میں جمائے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے پروردگار تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما اور ہمیں فتح سے ہمکنار فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، جس وقت انہوں نے اللہ کی رجوع کیا اور اس کے بعد جالوت کے ساتھ طالوت کا لشکر ٹکرایا، مقابلہ ہوا، تو فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم سے طالوت اور اس کے لشکر نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی۔ ایک طرف 313 ہیں اور دوسری طرف 1 لاکھ ہے، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے تو اس تھوڑی سی تعداد نے اتنے بڑے لشکر کو شکست سے دوچار کر دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس وقت میدان لگا تو اس وقت جب جالوت نے دیکھا کہ جو بڑا طاقتور اور بڑا بہادر قوم عمالقہ کا سردار تھا، جس کے ساتھ عظیم الشان لشکر تھا، 10 فٹا جوان، خوبصورت، اور فرمایا کہ پورا کا پورا اس کا جسم جو ہے وہ پیتل کی زرہ کے اندر اس زرہ سے ملبوس تھا، سر کے اوپر خول رکھا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، ان کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ تو اسے فرمایا کہ اس نے آگے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا اور مبارزت طلب کی طالوت سے کہ تم اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو میرے مقابلے کے اندر بھیجو، اگر میں فتح یاب ہو گیا تو سارا تمہارا ملک وہ میرا بن جائے گا، اور اگر تمہارے آدمی نے کامیابی حاصل کر لی تو میرا ملک تمہارا بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ جس وقت اس نے یہ مبارزت دی، مقابلے کی دعوت دی، تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان میں سے کوئی اس کے لیے تیار نہ تھا کہ جالوت کے مقابلے کے اندر آئے اور میدان کے اندر آ کر کے اس کا مقابلہ کرے۔ اس وقت فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ابھی نوجوان تھے اور یہ بعض روایات کے مطابق جہاد کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق اپنے بھائیوں کی اور اپنے والد کی خبر گیری کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا قد و قامت جو ہے وہ پست تھا، بکریاں چراتے تھے، اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے 6 بھائی، بعض روایات کے مطابق 7 اور بعض روایات کے مطابق 13 بھائی، اور یہ سب اس جہاد کے اندر شامل تھے۔ تو جس وقت جالوت نے مبارزت طلب کی، مقابلے کے اندر اپنا مد مقابل طلب کیا، تو کوئی تیار نہ ہوا، تو اس وقت طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو آدمی جالوت کا مقابلہ کرے گا اس کو میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیاہوں گا، اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ تو میں کہ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے کے اندر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔